ترکی نے اپنا نام تبدیل کر کے ترکیہ کر لیا ہے اور اقوام متحدہ میں بھی نیا نام منظور ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ ترکی وزیر خارجہ میلوت چاوش اولو کی جانب سے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کو ایک مراسلہ موصول ہوا تھا جس میں جمہوریت ترکی کا نام تمام دستاویزی کارروائی میں ترکیہ کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ ترجمان کا کہنا تھا خط موصول ہونے کے بعد اقوام متحدہ میں جمہوری ترکی کا نام ترکیہ کے طور پر رجسٹرڈ کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ سال ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بھی ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ تمام رسمی مراسلات اور کاروباری برانڈنگ وغیرہ میں ترکی کے بجائے ترکیہ لفظ استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہی ترکی نے اقوام متحدہ میں اپنا نام انگریزی میں بھی ترکیہ رجسٹرڈ کرانے کی تیاری شروع کر دی تھی اور جمعرات کو نام کی تبدیلی کا عمل مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ترکی نے نام کیوں تبدیل کیا ہے؟ دراصل انگریزی میں ترکی کو ٹرکی کہا جاتا ہے اور یہی اس کا رجسٹرڈ نام بھی ہے۔ گوگل پر جب آپ ٹرکی لکھیں گے، سرچ کریں گے تو سرخ پرچم کے ساتھ اس پرندے کی تصویر بھی سامنے آتی ہے جس سے امریکہ میں تھینکس گیونگ ڈے اور کرسمس کے تہواروں پر بڑے اہتمام کے ساتھ پکایا جاتا ہے۔ ایک بڑے پرندے کا نام ہونے کے علاوہ کیمبرج ڈکشنری میں اس لفظ کا ایک اور معنی احمق یعنی بے وقوف شخص بھی درج ہے، مطلب معنی اچھا نہیں ہے ٹرکی کا۔ ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل TRT نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ عام طور پر ترک قوم کے لوگ اپنے ملک کے لیے ٹرکی کے لفظ کو اس لیے پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق اس لفظ سے بعض مضحکہ خیز اور تحقیر آمیز تصورات بھی جڑے ہیں۔ ویسے بھی مقامی زبان میں لفظ ترکیہ ہے، اسی بنیاد پر صدر اردوغان نے بھی نام کا یہی املا استعمال کرنے کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ترکیہ کا لفظ کہاں سے آیا۔ معروف امریکی مصنف اور تاریخ داں برینڈ لوڈس نے اپنی کتاب ایمرجنس آف ماڈرن ترکی میں لکھتے ہیں کہ جب کہا جائے ترک تو وہ ہے جو ترکی بولتا ہے اور ترکی میں رہتا ہے، تو یہ تعریف پہلی نظر میں اجنبی محسوس ہوتی ہے کیونکہ ترکی میں رہنے والوں نے اپنی سماجی، سیاسی تاریخ اور ماضی سے کٹنے کے بعد موجودہ شناخت اختیار کر لیا ہے۔ پھر کیا؟ تاریخ کے مطابق مغربی ایشیا میں اناطولیہ ایک علاقہ تھا، خطہ تھا۔ 11ویں صدی میں ترک قبائل نے اس علاقے کو فتح کیا تو اسے ٹرکی کہا جانے لگا، لیکن یہ نام اسے یورپ سے ملا تھا۔ ترکی جس خطہ اور علاقہ کو کہا جاتا ہے دراصل وہ اناطولیہ ہے۔ 14ویں صدی میں جب خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تو اس کی شروعات اناطولیہ سے ہوئی اور وہیں سے پھر پہلے سلطنت عثمانیہ تھا، پھر وہ خلافت عثمانیہ میں تبدیل ہوا اور کئی بادشاہوں نے یورپ کے علاقوں کو فتح کیا اور کئی بادشاہوں نے ترکی کے مسلم علاقوں کو یعنی عرب، مصر جیسے علاقوں کو فتح کیا اور اس طرح ترک سلطنت کا یا خلافت عثمانیہ کا سلسلہ بڑھتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا جب 15ویں اور 16ویں صدی میں خلافت عثمانیہ دنیا کی سب سے طاقتور، سب سے سپر پاور سلطنت تھی اور آدھی سے زیادہ دنیا پر ترکی کی یعنی خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی، آدھے یورپ پر خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی، پورے مسلم دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو خلافت عثمانیہ کے جو ممالک ہے وہ 48 سے زیادہ حصوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور جو نئے ملک بنے تو وہ تقریباً 48 یا 49 ممالک تھے اور اسی میں سے ایک ملک کا نام ترکی رکھا گیا۔ تو ترکی کو ترکی کا نام اس وجہ سے لوگوں نے دیا کیونکہ اس علاقے میں یعنی کیونکہ ابھی کا جو موجودہ ترکی ہے وہ اناطولیہ کا ایریا ہے اور اس کو ترک قوم کہا جاتا ہے، ہمیشہ سے کہا جاتا ہے۔ اب ترک قوم کا نام اس کو کس نے دیا اس کی تاریخ نہیں ہے، لیکن ترک قوم بہت پرانی قوم ہے، بہت پرانی اس کی تاریخ ہے اور عربوں کے بعد ترکوں نے ہی دنیا کے بیشتر علاقوں پر حکومت کی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ شروع میں یعنی خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ قائم ہوئی اور اس کے بعد خلافت عباسیہ قائم ہوئی۔ خلافت عباسیہ کے آدھے دور پر ترکوں کا یعنی ترک قوم کا ہی غلبہ تھا، بھلے ہی خلیفہ عباسی ہوتے تھے لیکن حکومت اور باغدور ترکوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ سلجوق سلطنت جس کو کہا جاتا ہے وہ دراصل ترک ہی تھے اور بعد میں جب سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو عثمان غازی نے اپنی حکومت کا اعلان کیا، اپنی سلطنت کا اعلان کیا جو ارطغرل غازی کے بیٹے ہیں
اور پھر سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، یہ بھی ترک تھے اور تقریباً 600 سال تک سلطنت عثمانیہ قائم رہی۔ پھر کیسے اس کا زوال ہوا وہ بھی ذرا اس کو جان لیتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ ترکی جس خطہ کو کہا جاتا ہے وہ پہلے سلطنت عثمانیہ کا مرکزی علاقہ تھا۔ خلافت عثمانیہ نے 30 اکتوبر 1918 کو پہلی عالمی جنگ سے دستبرداری کے لیے برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، دستخط کر دیا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے زوال کا سفر شروع ہو گیا۔ خلافت عثمانیہ خاتمہ کے قریب پہنچ گیا اور 19 اکتوبر 1923 کو ترکی نے ایک آزاد ملک اعلان کر دیا، اور جیسے ایک نئے ملک اعلان ہوا خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ اسی سے ترکی نے ٹرکی کا نام اختیار کیا، انگریزی میں ٹرکی لکھا اور بولا جاتا ہے۔ ترکی زبان میں اسے ترکیہ کہا جاتا تھا، جو کہ اس کے یورپی نام سے ہی اخذ کیا گیا تھا۔ اب ترکی کا نام باضابطہ ترکیہ ہو گیا ہے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔